السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک ارشد اور ہماری محفل سجی ہوئی ہے. ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سید صاحب اور عزیز اجاز صاحب موجود ہیں جی. اور ہمارے آج چیلنجر نور حکیم جیلانی صاحب ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت ساری خوبیاں ان میں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ چیلنج کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا لے کے آئے ہیں جناب؟ یہ آپ چیلنجرز کو کیا ٹف ٹائم دینے والے ہیں؟ کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے، شخصیت ہے جو میرے ذہن میں. ڈاکٹر نور حکیم جیلانی صاحب، جو شخصیت آپ کے ذہن میں ہے اور ہمیں اسے بوجھنا ہے، تو کیا یہ شخصیت حیات ہے اس وقت؟ نہیں، وصال فرما چکے ہیں. نہیں ہے. تو کیا یہ کسی مرد کی شخصیت ہے؟ بالکل ایک مرد شخصیت. مرد کی شخصیت جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو کیا ان کے انتقال کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے؟ بالکل زیادہ ہو گیا. 30 سال سے؟ تو کیا 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے؟ بالکل 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. ادب سے تعلق؟ ادب کہہ سکتے ہیں، ادب بالکل شاعری ادب کا ادب ہے نا، تعلق ہے. ادب کی ایک ایسی شخصیت جو جن کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. ان کا تعلق شہر پشاور سے ہے؟ بالکل پشاور سے ہے. شہر پشاور سے ہے. اور اگر آپ نے کسی شاعر کو پوچھا ہے اور ایک ایسے شاعر کو پوچھا ہے جس کا تعلق پشاور سے ہے، یعنی ادب کے شعبے سے اس کا تعلق ہے، اور 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو، تو 100 سال سے زیادہ ہو گیا. 100 سال سے زیادہ نہیں، 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا. 100 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. 50 سال سے یقیناً ان کے انتقال کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو کیا ادب یا شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق کسی روحانی حوالوں سے یا مذہبی حوالوں سے بھی تھا، یعنی خالصتاً شاعر تھے؟ روحانی کہہ سکتے ہیں. روحانی تعلق تھا ان کا کوئی ایک. تو کیا ایک ایسی شخصیت تو نہیں ہے جن کا حوالہ تصوف سے بھی کسی حد تک بنتا ہو، یا کسی پشاور کے کسی دربار سے ان کا تعلق رہا ہے؟ دربار سے تو نہیں. دربار سے میری مراد ہے کسی کے مزار جو مرجع خلائق ہوتا ہے. کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تصوف سے آپ کہہ سکتے ہیں تعلق ہے. تصوف سے ان کا تعلق ہے. کسی خاص دربار سے اٹیچ نہیں ہے. کسی خاص دربار سے وہ اٹیچ نہیں ہے. جیسے یہاں جو تو ان کا وہ نہیں ہے فیلڈ پہچان. ہند کو زبان میں ہند کو زبان ان کی پہچان ہے اور وہ ان کو ہوا ہے. تو کیا یہ شخصیت جو ہند کو زبان کی، اس کا مطلب یہ کوئی حرفی گو شاعر ہیں؟ بالکل حرفی گو شاعر. راولپنڈی بھی رہے ہیں وہ؟ بالکل راولپنڈی رہے ہیں کچھ عرصہ. احمد علی سائیں کا اور سائیں احمد علی کے حوالے سے جی آپ سائیں احمد علی کے حوالے سے انہوں نے صوفیزم کا یا تصوف کا حوالہ بنایا. ایسا سچ تو ایسا اس کا نہیں تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے شخص نہیں تھے، لیکن جب ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم اور اس میں فارسی اور عربی کہ اتنی بے تکلف استعمال الفاظ کا دیکھتے ہیں تو ان باتوں پہ یقین تو بالکل بھی نہیں آتا. ارچن ان کا پیشہ تو کچھ اور تھا، سب کو پتہ ہے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ چلے گئے تھے. لیکن یہ جو صوفیزم کا جو حوالہ نور حکیم صاحب دے رہے تھے تصوف کے حوالے سے یا کچھ، تو یہ جس وقت پنجاب میں گئے تو وہاں پہ ان کا ایک حلقہ بنا بہت بڑا، مریدوں کا ان کا جو بہت بڑا حلقہ بنا، وہیں سے یہ آئے. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ کسی ایسے مشاعرے میں بھی انہوں نے شرکت کی جس میں اقبال بھی تھے. اس کی مجھے کوئی تاریخ شواہد تو نظر نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ شاید ہندکو زبان کا غالب ہے، لیکن ہندکو کا تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا. اگر کہا بھی ہوگا تو پنجابی کا کہا ہوگا، کیونکہ ہندکو کا تو اقبال سے اس طرح براہ راست نہیں. لیکن بہرحال ان کے پنجابی کی حرفیاں اور ہندکو کے حوالے سے، اور ان کا مرحوم اسماعیل لوان صاحب نے ان کی کلیات جو مرتب کی تھی، تو میرا خیال ایک بہت بڑا کام تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندکو کے جو 2-4 بڑے شعراء ہیں ان میں کبھی یہ سرخیل تھا. احمد علی سائیں جو ہے، ہم اپنے ان صوفی شعراء جیسے ہم رحمان بابا کی بات کرتے ہیں، بلے شاہ، سچل سرمست کی بات کرتے ہیں، تو اس کیٹیگری میں سائیں احمد علی بھی آتے ہیں.
صاحب آپ نے ٹی وی میں کچھ ان کے کلام وغیرہ؟ جی وہ تو بہت ہی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ان کی ستار پر ایک بہت اچھی نظم انہوں نے لکھی ہے، تار 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 ستار ستار بولے، تو اس کو ہم نے اپنے ہمارے دوست بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھے، وہ ایک زمانے بہت اچھی سنگنگ کرتے تھے، ڈاکٹر قمر، اسماعیل قمر صاحب، تو ان کی آواز میں ہم نے ریکارڈ کی تھی وہ ان کی وہ نظم. تو وہ اس کے علاوہ ان کا تو کلام بے شمار ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا، اور ان کی بڑی کلام دل پذیر، ان کے مطلب یہ موسیقاروں کے بھی بہت پسندیدہ شاعر تھے وہ، اور ان کا کلام جو ہے بار بار نشر ہوا، اور ہر حوالے سے ان کے اوپر پروگرام، میگزین پروگرام بنے، ان پر ڈاکومنٹریز بنی. تو لوگ کئی حافظ تھے ان کے اشعار کے، جی لوگ جو ہیں حافظ ہیں. یہ پنجاب کے بیشتر لوگ جو ہے تو یقیناً، اور ان کو وہ اب بھی جب ان کا یہاں سال برسی کا دن ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہاں آتے ہیں، ان کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں. اور یہ جو ادارہ فروغ ہنکو والے ہیں، اورنگزیب غزنوی، یہ لوگ جو ہیں تو یہ بڑے عرصے تک اس کو مناتے رہے اس دن کو. گندھارا نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، اور گندھارا نے تو یقیناً سید احمد علی کے حوالے سے کچھ چیزیں، لیکن جو پہلی کتاب آئی تھی رضا ہمدانی صاحب کی تھی، لوکورسا سے وہ چھپی تھی احمد علی سائیں پر، اور پھر ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اس کتاب وہ افضل پرویز صاحب کی تھی جو ثقافت میں، جس کا نام تھا کیندہ سائیں، وہ پہلی کتاب تھی. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ افضل پرویز صاحب نے وہ کتاب میرے پاس محفوظ پڑی ہوئی ہے، اور مجھے وہ کتاب دی تھی، یہاں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کرتا تھا، اس میں وہ تشریف لائے تھے، اور اس کے اوپر ملک ارشد صاحب بطور خاص میں کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں نے دکھائی ہوگی شاید آپ کو وہ کتاب، تو اس کے اوپر اس نے میرے نام کتاب لکھتے ہوئے اس نے لکھا تھا کہ احمد علی سائیں دا جانجی ناصر علی سید دینا، جانجی کا لازم. بہت خوب، بہت جی. اور آخر میں ان کی گھرفی میں آپ سب کی واو، احمد علی سائیں فرماتے ہیں کہ الف اتھے جا ڈوبیا دل پیڑا، الف اتھے جا ڈوبیا دل پیڑا، چوکی قائمہ جتھے حیا دیے، راحت روپ دے کلے وچ غلط کہندے، بلکہ سخت و بستی ایزا دیے، نہ تصور نو جس جگہ راہ لب دی، نہ رسائی تاثیر دعا دیے، اور اتھے مار دے ٹکراں خیال سائیاں، جتھے پہنچنا بادے سبا دیے. وہ جوش کیا ہے جی، جوش کیا ہے جی. آج ہو جائے گا جی. وہ بھی الف آدم نہ آندے آدم، آتا ہے آپ کو یاد ہے؟ ہاں وہ ہے نا الف، ان کی گھرفی ہے، اس کا ہے کہ قلم سر مالا بسم اللہ، نہیں وہ ہے الف آدم نہ آندے ادم وچو، تے نہ ہارون تے نہ کلیم ہوندے، ہاں نہ ابراہیم ہوندا نہ آزر ہوندا، نہ نوح تے کشتی نوح ہوندی، قسم رب دی خدا دیے سائیاں، جے نور نبی رسول کریم دا نہ ہوندا، نہ عرش تے نہ زمین ہوندی. یہ ان کا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ہمارا ساتھ دیجیے گا جی، اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا. سبلائم کسوٹی اسی طرح سے انشاءاللہ جاری رہے گا جی. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.